بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1732 ہے اور آج سورہ صافات کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاستفتہم، پس آپ پوچھئے ان سے، اہم کیا وہ، اشد زیادہ سخت ہیں، خلقاً پیدائش میں، ام یا من وہ جن کو خلقنا ہم نے پیدا کیا، انا بے شک ہم نے خلقناہم پیدا کیا ان کو، من طین لازب چپکتی مٹی سے، بلکہ عجبتا آپ نے تعجب کیا، وہ جب کہ یسخرون یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ اذا اور جب ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لا یذکرون وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، وہ اذا اور جب رأوا وہ دیکھتے ہیں، آیتن کوئی نشانی، یستسخرون تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین صریح، اذا متنا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے، ترابا مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انا کیا بلا شبہ ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے، اب آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قل آپ کہہ دیجئے، نعم ہاں، وانتم اور تم، داخرون ذلیل و خوار ہوگے۔ ترجمہ یوں ہے، اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی، ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ ان 8 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی۔ دوسری بات، ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات ہے، پیغمبر آپ ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ چوتھی بات، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے۔ پانچویں بات، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ چھٹویں بات، کہتے ہیں کہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتویں بات، بھلا ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آٹھویں بات، کیا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی۔ نویں بات، کہہ دو کہ ہاں اور ذلیل بھی ہو جاؤ گے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان مشرکین سے سوال کیا جا رہا ہے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم ایک انسان ہو جس کو بس ایک چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا، جو تمہارے مقابلے میں بہت بڑی ہیں، جیسے آسمان، زمین، چاند، سورج، فرشتے، ملائکہ اور شیاطین وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں
ظاہر ہے کہ انسان کے مقابلے میں ان چیزوں کا پیدا کرنا بڑا کام ہے، لیکن پھر بھی وہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو پھر کیا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں اجاگر کیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے مقابلے میں بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 میں بھی کہا گیا، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی جس کو ہم نے بنایا ہے؟ ان تمام حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جسے دیکھ کر پیغمبر آپ یقیناً ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے، کہ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ لوگ کیسے ایمان نہیں لاتے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل عجبت ویسخرون، یہ بل آپ کو تو تعجب ہوتا ہے، مگر یہ کافر ہیں کہ آپ کے اس تعجب پر وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اور لوگ پھر بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو آپ کو تعجب ہوا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گمان تھا کہ ہر کوئی جو اس قرآن کو سنے گا تو ایمان لائے گا، مگر جب مشرکوں نے اسے سنا تو مذاق اڑانے لگے، آپ پر ایمان قبول نہیں کیا، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ اللہ نے فرمایا، بل عجبت ویسخرون، کہ آپ کو تو ان کے ایمان نہ لانے پر تعجب ہو رہا ہے اور یہ لوگ آپ کا ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں۔ بلکہ ان مشرکین کا حال تو یہ تھا کہ انہیں جب سمجھایا جاتا اور نصیحت کی جاتی تو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اس قرآن میں موجود باتوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ہونے والی کیسی باتیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ جو دلائل اور معجزے ہمیں دکھا رہے ہو یہ کھلا جادو ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح باتیں کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب